وعلیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی الاکبر والصلاة والسلام علی سید البشر شفیع الامم فی یوم المحشر وعلی آلہ واصحابہ السرج الغرر، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی ادب و احترام اور عقیدت و محبت کے ساتھ ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا حضور النور شفیع یوم النشور سرور دو جہاں مالک کون و مکان سید عرب و عجم شاہ امم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ و نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی وقار، سیرت غریب نواز رضی اللہ عنہ کے تعلق سے معلوماتی اور تاریخی حقائق و واقعات گوش گزار کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ جمعہ اس حوالے سے بات پیش کی گئی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی حسنی حسینی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے، اور وہاں سے اشارہ ہوا کہ ملک ہندوستان جاؤ اور دین کی خدمت کرو، وہاں دین کی خدمت کی اشد ضرورت ہے۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم ملنے کے بعد غریب نواز مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور بہت سے مقدس مقامات پر حاضری دیتے ہوئے دوبارہ بغداد پہنچے۔ بغداد کی سرزمین پر آپ کی آمد سے قبل ہی یہ شہرت پھیل گئی تھی کہ ایک بہت بڑے ولی اللہ اور کامل بزرگ ہستی کا ورود مسعود ہونے والا ہے، تو آپ کی زیارت کے لیے بغداد میں خلق خدا میں دھوم مچ گئی، اور بغداد کی سرزمین پر امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح اہل ایمان آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہونے لگے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ بغداد شریف جب پہنچتے ہیں تو بغداد میں اس زمانے میں بہت بڑے بڑے اولیاء کرام موجود تھے، جن میں ایک عظیم المرتبت ہستی سیدنا شیخ نجم الدین کبرا رضی اللہ عنہ کی ہے۔ شیخ نجم الدین کبرا یہ وہ عظیم ولی ہے جن کی خدمات کی وجہ سے بغداد میں جو تاتاریوں کا فتنہ پیدا ہوا تھا، اس فتنے کا خاتمہ ہوا، اور بہت سے منگول اور تاتاری آپ کی تبلیغی خدمات کی بنیاد پر مشرف با اسلام ہوئے۔ شیخ نجم الدین کبرا رضی اللہ عنہ نے جب سرکار غریب نواز کا ذکر جمیل سنا تو آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ سرکار غریب نواز نے انہیں خرقہ خلافت سے نوازا اور چشتی نعمتیں عطا کی، اور انہیں اپنا خلیفہ نامزد فرمایا۔
سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ کی روحانی قوت و تائید بغداد میں آرام فرمانے والے شیخ نجم الدین کبریٰ رضی اللہ عنہ کو میسر ہوئی، اور اسی زمانے میں سلطان عراق سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ عنہ بغداد میں موجود تھے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ کی صحبت بابرکت سے سرکار شہاب الدین سہروردی نے بھی فیض اٹھایا، اور ان کو بھی آپ کی مقدس ہستی سے بہت سے روحانی انعامات ملے۔ سلطان شہاب الدین سہروردی کے ساتھ ساتھ اسی زمانے میں سرکار غریب نواز کے خلیفہ اعظم قطب الاقطاب سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ عنہ، جو بغداد میں علم دین حاصل کر رہے تھے اور جن کی عمر شریف 24 برس کی تھی، آپ اس زمانے میں سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ غریب نواز کے رخ انور کو دیکھنے کے بعد اس طرح گرویدہ ہو جاتے ہیں کہ آپ کی مجلس سے دوبارہ اٹھنے کا من نہیں کرتا ہے۔ سرکار غریب نواز نے اپنے خلیفہ اعظم قطب الاقطاب سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ عنہ کو بغداد شریف میں مرید صادق بنایا اور اپنے درویشوں میں انہیں شامل کر لیا، اپنے ہمنواؤں میں انہیں شامل کر لیا، اپنے مصاحبین کی جماعت میں ان کو شامل کر لیا، اور اس طرح سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ کی بارگاہ سے ایک عظیم جماعت علماء، صوفیاء اور بزرگان دین کی بغداد شریف میں استفادہ کرتی رہی۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ بغداد میں اپنا فیض لٹانے کے بعد میں آپ ہندوستان کے ارادے سے نکلتے ہیں، اور ہندوستان آتے ہوئے آپ نے بہت سی مختلف مقامات پر دین اسلام کی تبلیغ کی، اور بغداد میں بھی آپ کے کئی کرامات صادر ہوئے۔ ان میں سے ایک مشہور کرامت آپ کی یہ ہے کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ بغداد میں جس زمانے میں پہنچے تھے تو 7 آتش پرستوں کا اور آگ کے پجاریوں کی شہرت پورے بغداد میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ریاضت، مجاہدہ اور قلت طعام کی بنیاد پر خلق خدا میں مشہور تھے، بہت ہی کم خوراک لیا کرتے تھے۔ روایتوں میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جس زمانے میں بغداد پہنچتے ہیں تو ان آتش پرستوں کی خوراک 6 مہینے میں صرف 1 لقمہ ہوا کرتی تھی۔ تو سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ تک ان لوگوں کی جب یہ خبر پہنچی تو غریب نواز نے مراقبہ کیا، اور آپ کے دل پر یہ الہام کیا گیا کہ وہ آتش پرست ہیں، وہ بدعقیدہ ہیں، وہ گمراہ کن ہیں، گمراہ گر ہیں، آپ جا کر کے ان لوگوں کی اصلاح فرمائیے۔ غریب نواز رضی اللہ عنہ ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں خدا کے دشمنوں، تم کیوں آگ کی پوجا اور پرستش کرتے ہو اور مسلمانوں کو فریب اور دھوکہ دے رہے ہو؟ جب سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ کو ان 7 آتش پرستوں نے دیکھا تو ان کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، رعب و خشیت طاری ہو گئی، اور ایک ہیبت اور خوف اور کپکپی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے ان 7 آتش پرستوں کو یہ کہا کہ تم آگ کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آگ کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں خوف ہے کہ آگ کہیں ہمیں نیست و نابود نہ کر دے، آگ کہیں ہمیں جلا کر خاک نہ کر دے۔ ہم آگ کی ہولناکی کی وجہ سے اور کائنات میں اس کے خوفناک منظر کی وجہ سے اس کو سب سے برتر و بالا تصور کرتے ہیں، سب سے افضل و اعلیٰ تصور کرتے ہیں، اور جو سب سے افضل و اعلیٰ برتر و بالا ہو ہم اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! انہوں نے اپنا یہ عقیدہ ظاہر کیا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم بہت ہی نادان ہو، نہ سمجھ ہو، تم اس کی پوجا کیوں نہیں کرتے جس کی حکومت آگ پر قائم ہے؟ اگر اللہ رب العزت چاہے تو یہ آگ کسی کو جلا نہیں سکتی ہے، کسی کو خاکستر نہیں کر سکتی ہے۔ خدا ذوالجلال کا جب حکم ہوتا ہے تو یہ آگ جلاتی ہے، اور جب اس کا حکم نہ ہو تو یہ آگ کبھی جلاتی نہیں ہے۔ ہمارا قرآن اس بات پر شاہد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں دھوکا، لیکن آگ نے ابراہیم کو جلایا نہیں بلکہ آگ ابراہیم کی حفاظت کرتی رہی۔ اتنا سننا تھا کہ ان آتش پرستوں نے کہا چلیے اگر آپ کا دعویٰ درست ہے تو آپ آگ کے اندر داخل ہو کر کے دکھا دیجئے، اگر آپ آگ میں داخل ہونے کے بعد محفوظ رہے تو ہم آپ کی بات تسلیم کر لیں گے اور آپ کی پرستش اور پوجا چھوڑ دیں گے۔ سرکار غریب نواز رضی
اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم اب یہ جانو کہ میری جوتی تم دیکھ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہاں میں ہم آپ کی جوتی دیکھ رہے ہیں۔ سرکار غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں میں اپنی جوتی کو بھی اگر آگ میں ڈال دوں گا تو اللہ کے حکم سے میری جوتی کی بھی حفاظت آگ کرے گی۔ اللہ اکبر۔ سرکار غریب نواز نے اتنا کہا اور اپنی جوتی کو آگ میں پھینک دیا اور کہا اے آگ اللہ کے حکم سے میری جوتیوں کی تو حفاظت کر۔ لوگوں نے دیکھا کہ آگ کی جوتی کئی گھنٹے تک کئی ساعتوں تک آگ کے اندر رہی لیکن آگ کی جوتی پر آگ کا ذرہ برابر اثر نہیں ہو سکا۔ آتش پرستوں نے یہ دیکھا کہ جب خدا کے اس ولی کامل کی جوتی کا یہ اثر ہے کہ اس کو آگ جلا نہیں سکتی ہے تو ان کے جسد پاک کو کیسے ٹچ کر سکتی ہے، ان کے پیرہن کو کیسے ٹچ کر سکتی ہے، ان کے لباس کو کیسے ٹچ کر سکتی ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی اس عظیم کرامت کو دیکھ کر کے ان 7 آتش پرستوں نے بغداد کی سرزمین پر توبہ کیا اور توبہ کرنے کے بعد غریب نواز کی صحبت بابرکت میں شامل ہو گئے اور غریب نواز کی عنایت سے وہ بھی بزرگی اور ولایت کے عظیم منزل تک پہنچ گئے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ بغداد ہی میں تشریف فرما تھے کہ اس زمانے میں ایک خاتون آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے اے آقائے غریب نواز بات یہ ہے کہ میرا ایک اکلوتا بیٹا تھا، اس کے اوپر یہاں کے حکومت والوں نے سلطنت والوں نے الزام لگا کے پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا ہے۔ میرا بیٹا بے قصور تھا، میرا دل شاہد ہے کہ وہ خطاکار مجرم و ملزم نہیں تھا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ اس بوڑھی ماں کی پکار کو کئی دیر تک سنتے رہے اور سننے کے بعد میں پھر آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے تمہاری بات پر مجھے اطمینان ہو رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے فلاں جگہ پر اسے پھانسی دے دی گئی ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ اس خاتون کے ساتھ میں اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں پر اس کا جسم پھانسی کے پھندے سے لٹکا ہوا تھا۔ غریب نواز رضی اللہ عنہ اپنی چھڑی کو لیتے ہیں اور چھڑی کو لینے کے بعد میں آپ اس کے گردن پر ہاتھ چھڑی رکھ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے تو زندہ ہو جا، اس لیے کہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تو سچا ہے، بے قصور ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا کہ اس کے جسم میں طاقت و قوت آ جاتی ہے اور وہ رسی کھل جاتی ہے اور وہ لڑکا پھانسی کے پھندے سے نیچے اتر جاتا ہے اور غریب نواز کے قدموں میں گر جاتا ہے۔ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی کئی عظیم کرامتیں بغداد کی سرزمین پر سرزد ہوئی اور ان عظیم کرامتوں کو دیکھ کر بغداد والوں میں بہت بڑی جماعت غریب نواز رضی اللہ عنہ کی صحبت بابرکت سے شرطیاب ہونے لگی۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ آپ بغداد کی سرزمین سے اب ہندوستان کا ارادہ کرتے ہیں اور شیخ عثمان ہارونی کی وصیت کے مطابق جہاں جہاں سے آپ گزرتے تھے خلق خدا میں آپ کی شہرت و مقبولیت بڑھ جاتی تھی، لیکن شیخ عثمان ہارونی نے کہا تھا اے میرے فرزند آبادی میں مت رہنا، لوگوں کے درمیان مت رہنا، بلکہ خلق خدا سے اجتناب کرنا، لوگوں سے دور و نفور برتنا اور آبادی سے دور کہیں جگہ پر اپنا ڈیرا اور قیام گاہ بنانا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ جب دیکھتے ہیں کہ بغداد میں کئی عرصے تک قیام کے بعد میں ان کی شہرت و مقبولیت ساتویں آسمان تک پہنچ گئی ہے تو سرکار غریب نواز بغداد سے اب کوچ کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں۔ بغداد والوں کو الوداع کہتے ہیں اور وہاں سے آپ آگے پہنچتے ہیں، آپ ہرات کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، بلخ کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، سبزہ کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، لاہور کی سرزمین پر پہنچتے ہیں۔ ہر جگہ سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ رشت و ہدایت کا پیکر بن کر کے لوگوں کی تبلیغ فرما رہے ہیں، لوگوں کی ہدایت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، اسلام کی تبلیغ و اشاعت فرما رہے ہیں۔ آپ سبزہ وار میں پہنچے، سبزہ وار کا حاکم جو شخص تھا وہ انتہائی زبردست رافضی تھا، وہ تبررائی تھا، وہ صحابہ کرام کے عشاقوں کو گالیاں دیا کرتا تھا، صحابہ کرام پر سب کو شتم کیا کرتا تھا۔ سبزہ وار کے حاکم کا حال یہ تھا کہ اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ کوئی شخص صحابہ کرام کی تعظیم کرنے والا سنی صحیح العقیدہ آ گیا ہے تو وہ ان پر ظلم و ستم کیا کرتا تھا۔ غریب نواز رضی اللہ عنہ کو کچھ مریدوں نے معتقدوں نے کہا اے غریب نواز، اے معین الدین چشتی، یہاں پر ہم لوگوں کو قیام نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک ظالم کی جگہ ہے، یہ ایک ظالم و جابر حاکم کی حکومت میں ہے۔ سرکار غریب نواز نے کہا نہیں، بتاؤ سبزہ وار کے حاکم کا قیام کہاں پر ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اس کا ایک خوبصورت باغ ہے، وہ اپنے باغ میں صبح شام جائزہ لینے کے لیے آتا ہے۔ غریب نواز رضی اللہ عنہ بے خوف و خطر
خدا کے حکم سے سبزہ کے حاکم کے باغ میں پہنچتے ہیں اور باغ میں پہنچ کر کے وہاں ٹھہر جاتے ہیں ایک درخت کے نیچے. اتنے میں سبزہ کے حاکم کا گزر ہوتا ہے. دیکھتے ہیں کہ ایک سفید خوبصورت دھاڑی والے انتہائی برگزیدہ شخصیت آرام فرما ہے. آپ سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ تم میرے باغ میں کیا کر رہے ہو؟ کیا تم نے میرا ذکر نہیں سنا ہے؟ کیا تم نے میرے بارے میں چرچا تمہیں نہیں ملی ہے کہ میں یہاں پر ان لوگوں کو ٹھہرنے نہیں دیتا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ غداری کرنے والے ہیں، اہل بیت کے معاذ اللہ دشمن ہیں. اتنا کہنا تھا، وہ صحابہ کرام کو سب و شتم کرنے لگ گیا. سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ سے بےہودہ گفتگو کرنا شروع کر دیا. سرکار غریب نواز کو جلال آ جاتا ہے اور سرکار غریب نواز اس جلال بھری آنکھ سے ان پر جب اٹھاتے ہیں تو جلال بھری آنکھوں کو دیکھ کر کے وہ انسان بے ہوش ہو جاتا ہے اور زمین پر گر جاتا ہے. حاکم سبزہ کی اس کیفیت کو دیکھ کر کے حاکم کے تمام سپہ سالاروں کو اور فوج کے ارکانوں کو معلوم ہو گیا یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. سب کے سب غریب نواز رضی اللہ عنہ کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور درخواست گزار ہوتے ہیں کہ آپ پھر سے ہمارے حاکم کو اپنی اصلی کیفیت پر لوٹا دیجئے، ان کی صحت و تندرستی بحال فرما دیجئے. سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ کا کلیجہ موم ہو جاتا ہے. آپ کی شفقت و محبت پھر غالب آ جاتی ہے اور آپ اپنی جمال سے اس آدمی کے اوپر جس نے آپ سے بےہودہ گفتگو کی تھی، جس نے صحابہ کرام کو گالیاں دی تھی، جو آپ کو وہاں سے نکالنا چاہتا تھا، اس پر بھی اپنی شفقت و محبت لٹاتے ہیں اور لٹانے کے بعد میں پانی دم کر کے چھڑک دیتے ہیں کہ اس انسان پر ہوش اور حواس طاری ہو جاتا ہے. وہ پھر سے اٹھ جاتا ہے. اٹھنے کے بعد میں غریب نواز رضی اللہ عنہ کے قدموں میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے میرے آقا میں اپنے تمام برے عقیدوں سے توبہ کرتا ہوں اور آج سے میں یہ مکمل طور پر سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنتا ہوں. میں ان تمام لوگوں کی آپ سے عظمت بیان کروں گا جو میرے آقا کے ہم نواؤں میں تھے، جو میرے آقا کے صحابہ میں شامل تھے. میں کبھی بھی مصطفیٰ کے کسی صحابی کو برا بھلا نہیں کہوں گا. وہ شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور حاکم سبزہ کو سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ مرید بناتے ہیں اور مرید بنانے کے بعد پھر آپ وہاں سے بلخ روانہ ہوتے ہیں. بلخ کے قبرستان کے قریب آپ کا ٹھہرنا ہوتا ہے. وہاں ایک بہت بڑا فلسفی علامہ ضیاء الدین بلخی موجود تھے جو اپنے زمانے کے بہت بڑے فلسفر تھے اور ان کے فلسفہ کا یہ عالم تھا کہ بڑے سے بڑے عالم و فاضل مفتی ان کی تحقیقات کے سامنے میں اور ان کی گفتگو کے سامنے میں ان سے کبھی سامنے نہیں آتے تھے اور کبھی ان سے مباحثہ اور مناظرہ کی جرات نہیں کرتے تھے. غریب نواز جب بلخ پہنچتے ہیں، بلخ پہنچنے کے بعد میں لوگوں میں غریب نواز کی مقبولیت بڑھ جاتی ہے تو مولانا ضیاء الدین بلخی غریب نواز کے پاس میں کچھ سوالات دل میں لے کر حاضر ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں آج میں اس درویش کو اپنے علمی اعتراض و سوال میں ایسا الجھا دوں گا کہ وہ آج میرے سامنے ٹک نہیں پائے گا اور لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کوئی یہ بڑے عالم و فاضل نہیں ہے. غریب نواز رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں وہ فلسفیانہ نظریہ لے کر کے پہنچتے ہیں اور جب بلخ کے وہ عظیم عالم سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، غریب نواز رضی اللہ عنہ نے اپنے علم و اسرار کے ذریعے سے، اپنے مکاشفات کے ذریعے سے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ فیض پانے نہیں آیا ہے بلکہ مجھ پر اپنی علمی برتری ثابت کرنے آیا ہے. غریب نواز رضی اللہ عنہ نے اسی عالم میں ان پر ایک نگاہ ڈالی اور ان کا سارا علم سوچ لیا، ان کا سارا علم ختم کر دیا. مولانا ضیاء الدین بلخی سوچنے لگ گئے کہ میرے پاس تو ابھی الف کا الف بھی نہیں رہا، با کا با بھی نہیں رہا، یا کا یا بھی نہیں رہا، میں تو حروف تہجی سے بھی جاہل ہو چکا ہوں. یہ ماجرا کیا ہے؟ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ میرے اندر سے علم حدیث، علم قرآن اور تمام علوم و معارف جو سلب ہو گئے ہیں یہ انہی کے تجلیوں کی وجہ سے ہے، یہ انہی کے نگاہ کرم کی وجہ سے ہے. سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں وہ اپنا سر رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں میرے آقا میں آج سے توبہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی تکبر میں گرفتار نہیں ہوں گا، کبھی بھی میں فخر و نخوت کا شکار نہیں ہوں گا، مجھے معاف کر دیجئے. غریب نواز رضی اللہ عنہ اپنا دست اقدس ان کے سینے پر مل دیتے ہیں تو سارا علم روحانی اور نورانی ان کے سینے میں پیوست ہو جاتا ہے اور غریب نواز رضی اللہ عنہ کے وہ مرید خاص بنتے ہیں اور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں کئی سال تک رہتے ہیں اور ان کو خرقہ خلافت سے نواز دیتے ہیں غریب نواز. اور وہ بلخ کے اندر غریب نواز کے عظیم الشان خلیفہ کی حیثیت سے مشہور ہو جاتے ہیں
اور آج بلخ کے تاجدار کی حیثیت سے، تاجدار بلخ کی حیثیت سے علامہ ضیاء الدین بلخی خلیفہ غریب نواز ایران کی سرزمین پر مشہور و معروف ہے۔ علامہ ضیاء الدین بلخی کے پاس سے ہوتے ہوئے آپ لاہور کی سرزمین پر پہنچتے ہیں اور لاہور میں داتا گنج بخش لاہوری رضی اللہ عنہ کی صحبت میں آپ وہاں پہنچتے، ان کے مزار اقدس پر حاضری دیتے ہیں اور وہاں بہت علماء فضلاء اور صوفیاء سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، اور اس ملاقات کے درمیان میں آپ نے کئی لوگوں کو مرید کیا اور بہت سی کرامات آپ سے سرزد ہوئی، اور لاہور سے آپ ہوتے ہوتے ہندوستان کا ارادہ کرتے ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین پر اس وقت جو سیاسی حالات تھے، جو سماجی حالات تھے اور جو معاشی حالات تھے وہ انتہائی ابتر تھے۔ یہاں کے لوگوں کو ستایا جاتا تھا، اور عالم یہ تھا کہ ہندوؤں کے درمیان میں برابری نہیں تھی، مساوات نہیں تھی، عورتوں کو تہے تیز کر دیا جاتا تھا، اور اونچ نیچ اور چھوٹ چھات کی برادری پر یہاں کی حد بندی قائم کر دی گئی تھی۔ میں نے یہاں تک تاریخ کی کتابوں میں پڑھا کہ اگر کوئی کم رتبے والا، کم نسب والا شخص ان کے مندر کے قریب سے گزر جاتا تھا یا ان کے آنگن کے قریب سے گزر جاتا تھا تو وہ اس کی پیشانی پر آگ سے داغ دیا کرتے تھے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ کم نیچ اور نیچ جاتی والا ہے، یہ چھوٹی جاتی والا ہے۔ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہندوستان کی سرزمین پر لوگوں کو ستایا جاتا تھا، اور یہاں پر جو سماج تھا، برہمن سماج اور بڑے بڑے جو سماج اپنے آپ کو تصور کرتے تھے، ان کا حال یہ تھا کہ کوئی ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اور کوئی ان کی آبادی میں جا نہیں سکتا تھا، کوئی ان کے پاس اٹھ بیٹھ نہیں سکتا تھا، کھا پی نہیں سکتا تھا۔ غریب نواز رضی اللہ عنہ ایسے عالم میں ہندوستان کے سرزمین پر تشریف لاتے ہیں اور اسلام کی خوشبو سے ہندوستان کو معطر و خوشگوار فرما دیتے ہیں، اور ہندوستان کے لوگوں کے لیے آپ عطائے رسول بن کر اور مصطفیٰ کا ایک عظیم تحفہ بن کر تشریف لاتے ہیں، اور ہندوستان کے لوگوں کو آپ سکھاتے ہیں کہ اسلام نے حقوق کیا دیا ہے، اسلام نے فرائض کیا دیے ہیں، اسلام نے مساوات کی تعلیم کیا دی ہے، اسلام نے عورتوں کا مقام کتنا بلند کیا ہے، اسلام نے اگر دنیا میں کسی چیز کی برتری رکھی ہے تو وہ تقویٰ کی برتری رکھی ہے۔ اللہ کہتا ہے خدا کا خوف جس میں ہوگا وہ سب سے بلند و برتر ہوگا۔ اے لوگوں تم خدا کا خوف دل میں رکھو، اللہ تمہیں بلند و برتر بنا دے گا۔ اللہ کی اس مقدس سرزمین پر سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں، اور کتابوں میں یہاں تک موجود ہے کہ آپ کے آنے سے قبل ہی یہاں کا سب سے بڑا بادشاہ اس زمانے کا جو رائے پتھورا تھا، جس کو پرتھوی راج کہا جاتا تھا، پرتھوی راج یعنی زمین کا بادشاہ جس کی حکومت تمام زمینوں پر چلتی تھی، وہ پرتھوی راج شہنشاہ اس زمانے کے اندر غریب نواز رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ تو آپ کی آمد سے قبل 12 سال پہلے ہی جادوگروں نے اور نجومی علم و فن کے ماہرین نے پرتھوی راج پتھورا کو یہ بتا دیا تھا کہ ہندوستان کی سرزمین پر 12 سال کے بعد میں ایک درویش آئیں گے، ان کا حلیہ یہ ہوگا، ان کا چہرہ یہ ہوگا، ان کا قد و قامت یہ ہوگی، اور وہ تمہاری حکومت کا تختہ پلٹ کر کے رکھ دیں گے۔ تو پرتھوی راج رائے پرتھوی چوہان نے اسی زمانے میں تدبیر یہ اپنائی کہ اسی حلیہ کا نقشہ تیار کروا کر کے اپنے حدود و سلطنت میں پھیلا دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ جہاں کہیں بھی ایسے بزرگ نظر آئیں گے یا تو ان کو قتل کر ڈالو یا ان کو قید بنا کر میرے پاس لے آؤ، یہ میری حکومت کو پلٹنا چاہتا ہے، میں اس کی زندگی کا نظام الٹ پلٹ کر کے رکھ دوں گا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ لاہور سے جب آگے بڑھتے ہیں تو پرتھوی راج چوہان تک یہ خبر پہنچ جاتی ہے کہ جس بندے کی 12 سال پہلے تمہیں تلقین کی گئی تھی وہ بندے آ چکے ہیں، اللہ کے وہ عظیم بزرگ و برتر ولی تشریف لا چکے ہیں۔ اور سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ہیبت اور اس کا ان کا خوف اور ان کا دبدبا اور ان کی سطوت اور ان کی عظیم حیثیت کا اندازہ اس بادشاہ کو پہلے سے تھا، اس لیے وہ مکمل تدبیر کرتا ہے اور اس کے باوجود ناکام رہتا ہے، اس لیے کہ جس پر غوث اعظم کا کرم ہو، جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست کرم ہو، اسے دنیا کا کوئی آدمی دبا نہیں سکتا ہے۔ یہ عطائے ہندوستان، یہ عطائے رسول اللہ ہندوستان میں تشریف لائے تھے، اور ان کی آمد سے ہم سب کو یہ فیض ملا۔ انشاءاللہ الرحمن
آنے والے جمعہ میں سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ہندوستان کی سرزمین پر ہونے والی دینی خدمات کا چرچا کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد میں سیرت غریب نواز کا یہ جو موضوع چل رہا تھا انشاءاللہ موقوف ہوگا، اور پھر اس کے بعد آئندہ اور آنے والے جمعہ میں دوسرے مضامین اور عناوین بیان کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بارگاہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کا فیض و کرم عطا فرمائے، ان کی بارگاہ سے نعمت کبریٰ عطا فرمائے، ان کی سچی عشق و محبت میں ہماری جان قربان ہو جائے، اور اسی طرح سے یہ ہندوستان کی سرزمین ان کے دم قدم سے شاد و آباد رہے، اور یہاں کے بہار و گلستان پر کبھی بھی دنیا کا کوئی کتا بھونکنے کی کوشش کیا ہے تو وہ ناکام ہوا ہے۔ غریب نواز کا فیض اسی طرح سے انہیں للکارتا رہا ہے، اور غریب نواز کی حکومت آج تک قائم رہی ہے۔ دنیا کا کوئی فرد ان کی سلطنت، ان کی حکومت، ان کے سامراجیت اور ان کی حاکمیت کو لے نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ یہ حاکمیت احکم الحاکمین کا دیا ہوا ہے، رب قدیر کا عطا کیا ہوا ہے۔ دنیا کا کوئی سپر پاور اس نظام ابد الاباد کو، اس نظام سلطانی کو نیست و نابود نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی غلامی اجمیری کے تاجدار کی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔